اب اکثر لوگوں کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی اور یہ کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیے خواب میں جو مردے نظر آتے ہیں نا وہ 3 وجہوں سے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بندہ خواب میں مردوں کو دیکھ رہا ہے نا اس کو وہ وجہ سمجھنا پڑے گی کہ آخر یہ ہمیں ان 3 وجہوں میں سے کس وجہ سے نظر آئے ہیں۔ تو پھر تینوں کی تعبیرات الگ الگ ہوگی، یعنی سب سے پہلے اس کی وجہ سمجھنا پڑے گی، اس کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو خواب ہے نا، خواب کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو فرشتے کی جانب سے آتا ہے، جو نیک لوگوں کو آتا ہے، تو اس خواب کی کچھ نہ کچھ تعبیر ہوتی ہے اور یہ خواب امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا خواب جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں، تو یہ تو ذہنی خیالات ان کو چھوڑ دیں۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی جانب سے آتا ہے، ڈراؤنے اور گندے خواب وغیرہ، تو اس کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر برا خواب نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں جانب پھٹکار دیں، انشاءاللہ تعالیٰ برے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اب مردے کو جو ہم نے دیکھا ہے اور اب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ شیطانی حرکت نہیں ہے، گندا خواب، ہم نے مردے کے ساتھ کچھ نہیں دیکھا اور یہ ہم مردے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہتے، مردے کے بارے میں ہمارا کچھ خیال بھی نہیں تھا اور ایسے ہی اچانک ہمیں خواب میں مردے نظر آئے، تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ خواب فرشتے کی جانب سے ہی ہو۔ اگر وہ دیکھنے والا بندہ نیک ہے تو وہ یقیناً انشاءاللہ فرشتے کی جانب سے ہی ہوگا، کیونکہ مومن کا خواب نبی کے 46ویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نیک بندے نے خواب دیکھا ہے تو اس کی پھر کچھ نہ کچھ تعبیر ہوگی۔ اب یہ تعبیرات کیسے سمجھیں گے؟ تعبیر مردے کو کس کنڈیشن میں دیکھا ہے اس کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے مردے کے بارے میں کیا دیکھا ہے۔ یعنی کہ اگر خواب میں مردہ آیا اور آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے کہ بھائی چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو اس سے کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی خواب میں مردہ ہمیں آیا تھا، اپنے پاس بلا رہا ہے لہٰذا ہم مر جائیں گے، تو یہ تو بالکل ڈھکوسلے والی بات ہے۔ جب وہ زندہ تھا جب اس کے اندر طاقت زیادہ تھی، یا جب وہ مر گیا جب اس کے اندر طاقت زیادہ ہے؟ جب زندہ تھا تو جب زندہ تھا وہ خود اپنی موت کو نہیں روک پایا، خود اپنی موت سے نہیں بچ سکا، تو اب مرنے کے بعد دوسرے کو موت دے سکتا ہے کیا؟ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے تمہارا اللہ کی طرف سے یقین ہٹانے کے لیے، ایمان کمزور کرنے کے لیے۔ تو بالکل بے دکھی بات ہے کہ خواب میں مردے نے ہمیں اپنے پاس بلایا تو ہم مر جائیں گے۔ ہاں، اس کی اگر مومن بندہ اس خواب کو دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے۔ تعبیر کیا ہوگی؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مردہ خواب میں اس کی رجوع چاہتا ہے کہ وہ آپ اس کی طرف رجوع ہو جائیں، بلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مر جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ایصال ثواب کر دیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے پاس تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ لو تمہارے فلاں فلاں شخص نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، ایصال ثواب کیا ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ مردہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی خوشی اسے زندگی میں ملی ہوئی کبھی نہیں ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس بات کے دلائل موجود ہیں۔ تو ایسے اگر نیک بندہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کسی مردے نے اپنے پاس بلایا ہے، تو اس کی تعبیر یہی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر دیں۔ اسی طرح سے اگر مردے کو آپ نے اچھی کنڈیشن میں دیکھا ہے، بس 2 لفظوں میں بات کو سمجھ لیں، بات مکمل ہو جائے گی، کہ اگر آپ نے مردے کو اچھی کنڈیشن میں دیکھا ہے کسی بھی اعتبار سے، مردہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، صاف کپڑے ہیں، اچھا لباس ہے، بال گندے نہیں ہیں، الجھے نہیں ہیں، خوبصورت لگ رہا ہے، تو اس سے مراد اگر نیک بندے نے خواب میں دیکھا ہے تو اس سے مراد یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مرحوم اچھی جگہ ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ گمان یہ کیا جائے گا کہ عذاب نہیں ہو رہا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی بندے نے یہ دیکھا ہے کہ مردے کی حالت بڑی خستہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑی الجھن میں ہے، بڑی ٹینشن میں لگ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ سزاؤں میں ہے، تو لہٰذا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر دے تاکہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب قبر میں حفاظت فرمائے، قبر سے اس کے عذاب کو مرتفع کر دے اور اس کی بخشش فرمائے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ
مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔